میں انجینئر مرزا اور اس کے ان چیلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2024 کی شروعات ہوئی ہے، ماؤں بہنوں کو ننگا کر کے پاکستان کے اندر 2014 کی رات کو منایا گیا ہے، جمشید دستی کی بیوی کے ساتھ جو گندا اور گھنونا کام ہماری ایجنسیوں نے یا ہمارے اداروں نے کیا ہے، میں اس پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر مرزا اور اس کے چیلوں اور تمام وہ پاکستانی مولوی جن کو ہر وقت جو ہے باہر کی دنیا کے اندر جو ہونے والا ظلم ہے اس کا بخار چڑھا رہتا ہے، اور سیاست بھی اگر ان کو آتی ہے، جی ہمیں بڑی سیاست آتی ہے، ہمیں بہت پتہ ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ان کو سیاست ساری جو ہے وہ ظالم کے حق کے اندر ہی آتی ہے۔ کبھی یہ مظلوم کے ساتھ بھی آ کے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے مظلوم کو بھی انصاف دلانے کے لیے کوئی بات کی ہے، کوئی بیان دیا ہے، کوئی فتویٰ جاری کیا ہے۔ اداروں کے حق کے اندر اور ریاست، سو کالڈ ریاست جو عوام کے بغیر بنی ہوئی ہے 4 بندوں کی، ان کے حق میں تو یہ بڑے فتوے پاس کرتے ہیں اور بڑی بڑی لمبی ویڈیوز دیتے ہیں، اور اپنے چیلوں کو انہوں نے پڑھایا اور سکھایا ہوا ہے، جی ہمیں بڑی سیاست آتی ہے۔ کون سی سیاست تم لوگوں کو آتی ہے؟ ایک شخص کی، میں ادھر مثال دے رہا ہوں، اگر انجینئر محمد علی مرزا کی بیوی کو ننگا کیا جائے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں ایسے کسی پہ بھی ایسا وقت نہ آئے، لیکن فرض کر لیں اس کے ساتھ وہ ہو جو جمشید دستی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے بعد میں یہ دیکھوں یا یہ میں ایکسپیکٹ کروں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی سے جا کے جو ہے وہ بیٹھ جائے اور کہے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ غلط ہوا ہے۔ اس نے بیان دیا تھا نا کہ اعظم سواتی جو ہے وہ تو دائرے سے ہی باہر نکل گیا، اس نے ایسی باتیں کی، جس شخص کی بیوی اور شوہر ان کے نجی معاملات کو ویڈیو بنا کے اس کے بچوں کو بھیجا جائے اور بعد میں اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے، جیسا کہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا باجوہ اور اس کی چیلوں نے اور اس کے سارے جو مشیران تھے انہوں نے، اگر یہی سب کچھ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر تو آپ قبروں سے جا کے نکال لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشہور کر رہے ہیں کہ پنجابیوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے بلوچستان میں اور KPK کے اندر۔ 9 مئی کے واقعے کے اندر تو آپ کسی قبر کے اندر سے مردہ بھی اکھاڑ کے لے آتے ہیں، تو پکڑے نہ انہیں، آ کے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ یہ کیوں جو ہے مشہور کر رہے ہیں کہ جی بلوچی بھی ظلم کر رہے ہیں تو اس لیے ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ آپ عدالت میں لے کے آئیں کیس، حد ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان مذہبی منافقین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو فلسطین کے بڑا پیٹتے ہیں، فلسطین کے لیے روتے ہیں آپ لوگ، آپ کے تو اپنے ملک میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے فلسطین میں اسرائیل؟ فلسطین میں اسرائیل یہ کر رہا ہے کہ نہتے شہریوں کو قتل عام کر رہا ہے، مار رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، آپ کا ایک ادارہ یہی کچھ کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ ان کی ماؤں اور بہنوں کی عزت کو تاڑ تاڑ کر رہا ہے، تو یہاں پہ بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عثمان ڈار کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ جمشید دستی کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اعظم خان سواتی کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو کون سا فرق ہے آپ کے اور اسرائیل کے درمیان میں؟ بس یہاں پہ بیٹھے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کر، جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں وہاں پہ تو آپ احتجاج بھی بلند نہیں کرتے۔ آپ کے اپنے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بس آپ کے منہ میں نوالا ڈالتی ہیں حکومتیں اور ریاستی ادارے، اور آپ بس ان کے خلاف فتوے نہیں دیتے، اکٹھے ہو جاتے ہیں جا کے مذمت کرنے کے لیے۔ جب ان کے خلاف کوئی احتجاج بھی کر دے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جتنے بھی مفتی ہیں پاکستان کے اندر، اور مذہبی ملے ہیں، مشیر ہیں، بڑے بڑے مفتی اعظم بنے پھرتے ہیں، جی فلانا جو ہے مفتی شفیع الرحمان ہے تو تقی عثمانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اتنے ہزار علماء کے یہ استاد ہیں اور یہ ہیں، ان کے حالات یہ ہیں۔ کوئی ایک بھی کسی کی طرف سے فتویٰ آیا کہ یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یا ابھی جو سیاسی صورتحال میں PTI کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور ادارے سب کو پتہ ہے کہ یہ ادارے کر رہے ہیں، اس کے اوپر کسی نے کوئی بیان دیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کی کوئی ویڈیو آئی ہے اس پہ؟ کس کو بے وقوف آپ بنا رہے ہیں؟ ہمیں تو چلے پتہ ہی نہیں تھا، ہم اندھے تھے، آپ کو تو پتہ تھا، آپ تو جو ہے وہ لال مسجد کے واقعے پہ بھی آپ پوری قوم کو اندر و اندر مسجدوں کے ممبروں سے بتاتے تھے کہ یہ آدمی غلط کریے، آپ کو تو 70 سالوں سے پتہ ہے کہ کون غلط ہے، تو آپ کیوں نہیں فتویٰ دیتے ان کے خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے موقع پہ بھی عورتوں کو ہاتھ لگانے سے اور عورتوں تک ہاتھ لے جانے سے منع فرمایا۔ یہاں پہ نہ بوڑھے کا خیال ہے نہ بچے کا خیال ہے، بچے کہیں جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہونے والے ظلم کی وجہ سے فوت ہو گئی، بات فاروق کا بیٹا آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ نہ بچے کا خیال ہے نہ بوڑھے کا خیال ہے نہ ماں کا خیال ہے نہ بیٹی کا خیال ہے نہ بہن کا خیال ہے نہ بیوی کا خیال ہے۔
یہ کون سا اسلام آپ لے کے پھر رہے ہیں؟ کون سی ریاست آپ لے کے پھر رہے ہیں؟